سردار کی بیٹی۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 150 سواروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر بہت بڑا بت خانہ تھا اور اس لشکر کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اس بت خانہ کو تباہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تیزی سے یہ حملہ کیا کہ قبیلے والوں کو اپنی حفاظت کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس نکال کر باقی سارا مال وہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جبکہ قبیلے کا سردار عدی بن حاکم اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی بڑی ذہین عورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینہ منورہ لے آئے، وہاں اس کو سرائے میں ٹھہرایا جو کہ قیدیوں کے لیے بنوائی گئی تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ یہ عورت گھر سے باہر آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر چکا ہے اور میرا بھائی غائب ہے، خدا را مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اس کے بدلے احسان فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا فدیہ دینے والا کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی جس کا نام سکانہ تھا ادب سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو خدا اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ تیسرا دن آیا تو ایک بار پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ حاتم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور بھائی ملک شام مفرور ہو چکا ہے، مجھ پر احسان فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کرم فرمائے گا، مجھے آزاد کر دیں۔ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کمال مہربانی فرماتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول فرما لیا اور یہ بات طے ہوئی کہ جب سکانہ کے جان پہچان والے لوگوں کی کوئی جماعت مدینہ آئے گی تو اسے ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اتفاق کی بات چند روز بعد ایک جماعت مدینہ آئی جس کو سکانہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جان کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے حاتم طائی کی بیٹی کو نیا لباس اور قیمتی تحائف دے کر فرمایا، اب تم آزاد ہو۔ سکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ملک شام اپنے بھائی عدی کے پاس چلی گئی۔ وہ سکانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حیران بھی ہوا اور پوچھا کہ وہ قید سے کس طرح نکل آئی۔ دریافت کرنے پر سکانہ نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو واقعی نبی ہیں یا پھر کوئی عدل بادشاہ، ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں کہ سوائے ہم ان کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں۔ عدی بہن سے تمام واقعہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور پھر کچھ سوچ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی سمجھ کر اس سے دریافت کیا، کون ہو تم؟ اس نے عرض کیا، میں عدی بن حاتم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، اے عدی، تو فلاں فلاں کام کرتا رہا ہے، حالانکہ یہ کام تو تیرے اپنے مذہب میں بھی جائز نہیں تھے۔ عدی اپنے متعلق یہ انکشاف سن کر حیران زدہ رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ تو یقیناً نبی ہیں۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اے عدی، تم اس پر اسلام قبول نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر مال و دولت ہو جائے گی کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے میں یہ بات بھی تیرے لیے باعث رکاوٹ ہو کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تم نے لمبی زندگی پائی
تو خود دیکھے گا مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور کفار کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک عورت قادسیہ سے تنہا اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آئے گی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ عدی نے فوراً اسلام قبول کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تائی قبیلے کے اور بھی بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔